پاک فوج کی لازوال اور تاریخی کامیابیاں، پاک افغان سرحد پر افغان فورسز کی شورانگیزی کا منہ توڑ جواب۔ پاک فوج نے 19 پوسٹوں پر قبضہ کر لیا، درجنوں افغانی فوجی اور خارجی مارے گئے۔ آرٹلری اور انفینٹری کا بھرپور استعمال، اسٹرائیک میں افغان طالبان کے متعدد ٹینک تباہ۔ فتنہ الخوارج کا مرکز کھرچر فورٹ ملیمٹ، منو جبہ کیمپ بٹالین ہیڈ کوارٹرز اور دورانی کیمپ پر کامیاب ڈرون حملے، 50 سے زائد طالبان سپاہی اور خارجیوں کے ہلاک ہونے کی اطلاعات۔ سپن بولدک سیکٹر میں افغان طالبان کا اہم ترین عصمت اللہ قرار، کیمپ بھی نشانہ۔ شدت پسندوں کے گڑھ پرامچا سیکٹر میں افغان شہیدان پوسٹ تباہ، مرابچہ میں افغان طالبان کے بٹالین ہیڈ کوارٹرز کے پرخچے اڑا دیے۔ بریکوٹ بیس کیمپ، شپولہ ہل پوسٹ، دوران میلہ اور تمکانزائی کیمپس بھری راکھ کا ڈیر بن گئے۔ افغان حکام کی پاکستان سے بھرپور جوابی کارروائی روکنے کے لیے درخواستیں جاری۔ افغان فورسز کو اشتعال انگیزی مہنگی پڑ گئی، در اندازی پر بھاری نقصان۔ پاک فوج نے لیوبند، قلعہ عبداللہ اور کراچی سیکٹر میں متعدد پوسٹیں تباہ کر دیں۔ چمن بارڈر پر افغان طالبان اور چھپے ہوئے خارجی پوسٹیں چھوڑ کر بھاگتے ہوئے مارے گئے۔ جنڈو سر پوسٹ تباہ ہونے کی ویڈیو منظر عام پر، جانی و مالی نقصانات پر افغان فورسز بغلاہٹ کا شکار، چیک پوسٹیں چھوڑ کر فرار۔ ویڈیو میں افغان فورسز کے یونیفارم اور ہتھیار واضح، کئی فوجیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ انگور اڈا اور یوب سیکٹر کی اہم پوسٹوں پر قومی پرچم سربلند۔ افغان فورسز نے انگور اڈا، باجوڑ، کرم دیر، چترال اور بارامچہ بلوچستان کے مقامات پر بلا اشتعال فائرنگ کی، مقصد خوارج کو بارڈر پار کروانا تھا۔ پاکستان کے چوکس جوانوں نے سرحد کا بھرپور دفاع کیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کے رد عمل کو دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان جنگ تصور نہ کیا جائے۔ کارروائی افغانستان میں بھارتی سرپرستی میں موجود شرپسند عناصر کے خلاف ہے۔ افغان جارحیت، عبوری حکومت اور فتنہ الخوارج جیسے دہشت گرد عناصر کی جانب سے مسلط کردہ ہے۔ ہماری جوابی کارروائی صرف دہشت گرد ٹھکانوں اور تربیتی مراکز پر ہوئی۔ پاکستان افغان عوام اور عوامی مقامات کو نشانہ نہیں بنانا چاہتا۔ پاک افغان کشیدگی کے باعث باب دوستی بند، پیدل آمد و رفت اور تجارت بھی معطل۔ افغانستان کی سرحد کے ساتھ سیکیورٹی مزید سخت۔ پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، سیاسی قیادت کا دو ٹک پیغام۔ صدر مملکت اور وزیراعظم کی افغانستان کی جانب سے جارحیت کی مذمت۔ آصف زرداری نے کہا اپنے قومی مفادات، وقار، سلامتی کے تحفظ کے لیے پرعزم ہیں۔ شہباز شریف بولے فیلڈ مارشل کی قیادت میں پاک فوج نے افغان اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کرے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا افغان فورسز کی شہری آبادی پر فائرنگ عالمی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی۔ افغانستان آگ و خون کا جو کھیل کھیل رہا ہے اس کے تانے بانے ازلی دشمن سے ملتے ہیں۔ وفاق کی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا افغانستان سے دہشت گردی کسی صورت قابل قبول نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی افغانستان کی بلا اشتعال جارحیت کی مذمت، بولی پاکستان کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ میثاق کے استحکام پاکستان کے اوپر اکٹھے ہو جائیں، خصوصی طور پہ پی ٹی آئی کی جو سیاسی قیادت ہے، میں انہیں یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمیں گالیاں دیتے رہیں، وہ اپنا بیانیہ آپ برقرار رکھیں کہ میں چھوڑوں گا نہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آئیں میثاق استحکام پاکستان پر سب مل کر بیٹھے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی سیاسی قیادت کو دعوت، کہا پی ٹی آئی ہمیں گالیاں دیتی رہے لیکن ملکی استحکام کے لیے بات کرے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا افغانستان کے ساتھ۔ پی ٹی آئی اگر مگر چھوڑ کر افواج پاکستان کا ساتھ دے۔ پاک فوج نے چھپے ہوئے دشمن کو بہترین انداز میں ٹھکانے لگایا، پاکستان کے خلاف آپریٹ ہونے والے ٹھکانوں کو تباہ کیا۔ مذہبی جماعت سے احتجاج ختم یا مؤخر کی درخواست، بولے مریم نواز نے گرفتار خواتین کی فوری رہائی کا حکم دیا۔ پاک افغان سرحد پر کشیدگی، سعودی عرب، ایران اور قطر کا اظہار تشویش، فریقین بات چیت اور سفارتکاری کو ترجیح دیں، مذاکرات سے مسائل حل کرنے پر زور۔ سعودی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک کے عوام کے لیے امن، سلامتی اور استحکام کے خواہش مند ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے دونوں ممالک ایک دوسرے کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کریں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ٹیلی فونک رابطہ، اہم علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بات چیت۔ قطر کا فریقین کو
تحمل سے کام لینے کا مشورہ۔ کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی کم کرنا ضروری ہے۔ برادر ممالک کی سلامتی اور عوام کی خوشحالی کے لیے کوششیں جاری رکھیں گے۔ پاکستان کا بھارت اور افغانستان کے مشترکہ اعلامیے پر شدید تحفظات کا احسان۔ افغان سفیر کی دفتر خارجہ طلبی ترجمان کے مطابق افغانستان کے نگران وزیر خارجہ کے بھارت میں بیانات پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا دفتر خارجہ کا موقف واضح اور دو ٹوک ہے۔ بھارت میں پاکستان مخالف بیانات کو مشترکہ اعلامیے کی شکل دینا قابل مذمت ہے۔ افغان جارحیت کے وقت افغان وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر ہیں۔ پنجاب میں پاک سعودی جوائنٹ بزنس کونسل کے وفد کی آمد کے ثمرات۔ سعودی سرمایہ کاری کے لیے مختلف شعبوں میں معاہدوں پر دستخط۔ اسپیشل اکنامک زونز، انڈسٹریل زون، ریئل اسٹیٹ، ہیلتھ، ٹرانسپورٹ اور زراعت شامل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے حکومت سعودی کمپنیوں کو مکمل معاونت فراہم کرے گی۔ مذہبی جماعت کا احتجاج۔ اسلام آباد ریڈ زون بدستور سیل۔ جڑواں شہر میں معمولات زندگی بحال ہونا شروع۔ ایکسپریس وے ٹریفک کے لیے کھول دی گئی۔ مری روڈ سے متصل سڑکیں بھی بحال۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے M2 کھول دی گئی۔ وزیر آباد گجرات گجرانوالہ جہلم میں راستے بند، شہریوں کو شدید مشکلات۔ مصر کے شہر شرم الشیخ میں غزہ سمٹ کی تیاریاں۔ صدر ٹرمپ اور مصری ہم منصب مشترکہ صدارت کریں گے۔ فرانس اور برطانیہ سمیت 20 ممالک کے سربراہان کی شرکت متوقع۔ غزہ کی تعمیر نو کا لاہ عمل طے پانے کا امکان۔ حماس کا معاہدے پر دستخط کی تقریب میں شرکت سے انکار۔ غزہ معاہدے کو سلامتی کونسل کے ذریعے عالمی قانونی حیثیت دی جائے، مصری صدر السیسی کا مطالبہ۔ غزہ میں زندگی کی رونقیں بحال۔ 7 لاکھ پناہ گزین گھروں کو لوٹ گئے۔ 17,000 مریض اور زخمی علاج کے لیے فوری غزہ سے باہر جانے کا منتظر۔ دنیا بھر میں فلسطین کے حق میں مظاہرے۔ لندن، برلن، اوسلو میں ہزاروں افراد سڑکوں پر۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکوف کا غزہ کا دورہ۔ قیدیوں کے تبادلے کی تیاریوں کا جائزہ۔ تل ابیب میں قیدیوں کے لواحقین سے خطاب۔ نتن یاہو کی تعریف کی کوشش پر اسرائیلی شہریوں کا ہنگامہ۔ اور اوسلو میں ناروے اور اسرائیل کے ورلڈ کپ کوالیفائر میچ میں فلسطین کے حق میں نعرے۔ شائقین فلسطینی جھنڈے لہراتے رہے۔ اسٹیڈیم کے باہر بھی بڑی تعداد میں فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا گیا۔ شرکاء کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کا آنسو گیس کا استعمال۔